بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ افراد کے ملنے سے ایک مجموعہ بنتا ہے۔ افراد کے ملنے سے ایک مجموعہ بنتا ہے۔ انبیاء کی نیابت مجموعہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فکر ہے اور جو غم ہے اور جو کڑھن ہے اور جو درد ہے، اس غم اور اس فکر اور اس درد کو لے کر چلنے والا اگر کوئی مجموعہ ہو، اللہ فتنوں کو دور کر دیتا ہے اور اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے، اور اللہ جل شانہ گناہوں کے ماحول کو ختم کر کے نیکی کے مزاج اور رواج کو عام کر دیتا ہے۔ جب مجموعہ کسی چیز کو چاہے، کچھ افراد مل کے ایک فکر کو لے کے بیٹھے، جن کو قرآن کہتے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں خیر ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں خیر ہے۔ کچھ افراد ایک غم کو، ایک فکر کو، ایک درد کو لے کے بیٹھے، اور اسی غم اور فکر کو ایسا لے کے بیٹھے کہ یا اللہ تو کر دے، تو اللہ پاک جل شانہ ان کے غم اور فکر پہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ان کے غم پہ، ان کے فکر پہ، ان کے درد پہ، ان کے سوز پہ اللہ پاک فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہم جو تسبیح خانے کا ایک افراد کا مجموعہ ہے، اور تسبیح خانے کے ایک وہ افراد ہیں جو موجود ہیں، ایک وہ افراد ہیں لاکھوں سے کہیں زیادہ جو پورے عالم میں تسبیح خانے کی آواز اللہ جل شانہ نے پہنچائی۔ یہ جو مجموعہ ہے یہ چاہ کیا رہا ہے؟ اس کی چاہت کیا ہے؟ یہ حکومتوں کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم نے صحیح نہیں چلایا، ہمیں دے دو، ہم تمہیں صحیح چلا کے دکھائیں گے۔ یہ ملک چاہتا ہے، یہ مال چاہتا ہے، یہ اقتدار حکومت چاہتا ہے۔ یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ افراد کا مجموعہ چاہتا کیا ہے؟ اس کی چاہت کیا ہے؟ اتنے سالوں سے تسبیح خانے کی آواز کا مقصد کیا ہے؟ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ظاہری ہم کیا چاہتے ہیں، اندرونی طور پہ کیا چاہتے ہیں؟ بظاہر لوگوں کو امن کی باتیں کر رہے ہیں، اندر ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، میرا رب دل پہ نظر رکھتا ہے، اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے، میری آپ کی نظر بلوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ دل کی دنیا کو خوب جانے کہ یہ انسانوں کو دھوکہ دے رہا یا فریب دے رہا۔ ہمارے آنے کے، ہمارے بیٹھنے کے، ہماری زندگی کی سانسوں کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کو سوچیں۔ آپ حضرات تسبیح خانے میں تشریف لائے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ تسبیح تو آپ گھر بھی کر سکتے تھے، یہ تلاوت اور یہ ذکر اور یہ روزے تو گھر بھی آپ کر سکتے تھے۔ کتنے ایسے احباب ہیں جو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں سے آئے، جن کے ہاں گرمی کا گمان ہی نہیں ہے، اب بھی وہاں پانی میں زیادہ دیر ہاتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس گرمی میں، لاہور کی گرمی میں کیوں آئے؟ اتنے دنوں سے آپ تسبیح خانے میں اپنے آپ کو آپ نے قید کیا ہوا، اور ایسے قید کیا ہوا کہ مولا میں تیرا قیدی ہوں، تیرا غلام ہوں۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ اور بڑی خوشی کی بات کہ ہر مسلک یہاں آیا ہوا ہے، ہر عمر کا فرد یہاں آیا ہوا ہے، رئیس، غریب، فقیر، امیر، بادشاہ، غلام، ہر فرد یہاں مقیم اور قیام کیے ہوئے ہے۔ کیا مقصد ہے؟
کیا مقصد ہے؟ ہماری سوچیں کیا ہیں؟ ہمارے جذبے کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے پہلا جذبہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جا۔ ہمارے روزے کا مقصد تیری رضا، ہمارے نفل کا مقصد تیری رضا، ہماری سجدوں کی کثرت کا مقصد تیری رضا، ہماری بھوک تیرے لیے، ہماری پیاس تیرے لیے، ہماری سحری افطاری تیرے لیے۔ جب تو حکم دے ہم چھوڑ دیں، جب تو حکم دے ہم کھا لیں۔ پہلی چیز مومن کے سامنے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اس کریم کی رضا ہے، اللہ جل شانہ کی رضا۔ میں تسبیح خانے میں کسی کے کہنے پہ آیا تھا، ماں نے حکم دیا چلا جا، بیوی نے اصرار کیا آپ چلے جائیں، میرے آقا نے، میرے باس نے، جہاں میں جاب کرتا تھا انہوں نے کہا نہیں تم تسبیح خانے میں جاؤ۔ بیٹی نے منت کی ابا جی آپ جائیں، اماں نے پیار سے کہا کہ چلے جاؤ یا حکم سے، یہاں آیا، بس آیا کسی کے حکم کی وجہ سے۔ چند دنوں کے بعد احساس ہوا کہ میرا یہاں آنا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، مجھے تو خود آنا چاہیے تھا، مجھے اصرار کیوں کیا گیا، میری منت کیوں کی گئی اور مجھے حکم کیوں دیا گیا؟ مجھے تو خود آنا تھا اور ایسے انداز سے آنا تھا کہ میں خوشی خوشی آتا اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ اور اندر کے وجدان اور درد کے ساتھ آتا۔ میں نے اتنا عرصہ تسبیح خانے سے دور رہ کے غلطی کی ہے، میں نے تاخیر کیوں کی؟ کیوں؟ تسبیح خانہ اصل میں جو پیغام دے رہا وہ ذات کا پیغام نہیں دے رہا، ذات کا پیغام نہیں دے رہا کہ میری ذات اکیلی جنت میں چلی جائے۔ تسبیح خانہ پیغام یہ نہیں دے رہا کہ اکیلا میرا کام بن جائے، اور تسبیح خانہ اکیلا پیغام یہ نہیں دے رہا کہ میرا گھر بھر جائے، دوسرے کا جلتا ہے تو جل جائے، اور تسبیح خانہ یہ پیغام نہیں دے رہا کہ ہم کسی خاص مخصوص گروہ کے فکر کو اور ان کے غم کو اور اسی نظریے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تسبیح خانے کا پیغام بہت وسیع ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں پھیلاؤ ہے، اور تسبیح خانے کے پیغام میں انسانیت کا درد ہے، انسانیت کا غم ہے، اور میں انسانیت سے مراد مسلمان نہیں لے رہا، میں انسانیت سے مراد ساری اقوام لے رہا، سارے رنگ لے رہا، ساری نسل لے رہا، سارے فرقے لے رہا اور سارے مذہب لے رہا۔ یہ تسبیح خانے کا ایک درد ہے۔ آپ بظاہر ایک چھوٹے سے تسبیح خانے میں آئے ہیں، لیکن اس تسبیح خانے میں آ کے آپ کا اگر جذبہ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، تو آپ یہاں سے بہت کچھ لے کے جا رہے اور بہت کچھ لے رہے، اور آپ کا ایک ایک سجدہ انسانیت کو تڑپا رہا ہے، اور آپ کا ایک ایک سجدہ امت کو گرما رہا ہے، اور آپ کا ایک ایک سجدہ اوپر سے رحمت کے فیصلے کرا رہا ہے، اور آپ کا ایک ایک سجدہ عذاب کے دروازے بند کرا رہا ہے، آپ کا ایک ایک سجدہ عافیت کی راہیں کھلوا رہا ہے، اور آپ کا ایک ایک سجدہ امت کے لیے برکت کی بارش کرا رہا ہے۔ ایک ایک سجدہ۔ اگر درد یہ ہے، آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی، آپ جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے کی دعا ذرا پڑھیں آپ دل ہی دل میں، اللہم اغفر لے حینا۔ حالانکہ جنازے کی دعا تو پڑا ہوا سامنے جنازہ ہے، پہلے تو اس کو لیے مانگنا چاہیے تھا، نہ مولا زندوں سب کی مغفرت فرما۔ عجیب۔ میں بعض اوقات میں ایک دفعہ جنازے بھی گیا، اور جنازہ پڑھنے کے لیے ہمارے محسن ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی والدہ صاحبہ فوت ہوئی، میں نے کوشش کی پچھلی صف میں کھڑا ہوں، جنازے میں پچھلی صف میں اجر زیادہ ہے، نماز میں اگلی صف میں اجر زیادہ ہے، تو میں ایسے اللہ اکبر انہوں نے کہا نا، تو میں دعا پڑھی، ثنا پڑھی، پھر دوسرا، جب میں نے یہ دعا پڑھی نا اللہم اغفر لحینا، حیران ہو گئے۔ ہر جنازہ پڑھنے والا میت سامنے موجود ہے، لیکن پہلے زندوں کے لیے مانگ، پھر کہتا ہے ومیتنا،
پھر کہتا ہے وہ شاہدنا، پھر کہتا ہے وہ غائبنا، جو موجود ہیں اور جو نہیں ہے، غائب غائب غائب. اور اس غائب سے مراد سارے عالم کے انسان اور جن، اور اس غائب سے مراد قیامت تک آنے والا آخری انسان. وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثی. اے مولا یہ چھوٹے یہ بڑے، یہ مذکر یہ مؤنث، یہ سارے کے سارے ان کی مغفرت فرما. جنازہ تو میت کا پڑھ رہے ہیں، میت کا تذکرہ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے، باقی تو سارے عالم کو لپیٹ میں لے لیا ہے. ہم عالمی مزاج لے کے چل رہے، محدود مزاج، محدود سوچ، محدود دعائیں. اگر تو محدود دعائیں کرے گا تو میت کی بخشش کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتا. تجھے اس میت کی بخشش کے لیے دعا پڑھنی ہے تو اس کے پڑھنے سے پہلے زندوں کے لیے مانگ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. مولا اس میت کی مغفرت فرما. وہ میت ایک ہے، یہ جتنے پڑے ہیں سب کی مغفرت فرما. اللہم من احییتہ منا. مولا اگر میں زندہ رہوں تو اسلام پر ہوں، فاحیہ علی ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. مولا ایمان پہ زندگی دے، ایمان پہ موت دے، حیات بھی ایمان پہ دے اور موت پہ ایمان پہ دے. یہ کیا ہے؟ جنازہ عالمی مزاج رکھتا ہے، جنازہ انفرادی مزاج نہیں رکھتا. جنازہ عالمی مزاج رکھتا ہے. آپ جنازے سے سبق حاصل کریں. جنازے کی دعا پڑھی پر آج تک اس طرف سوچا نہ. کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اس دعا میں میرا رب ہمیں ہماری تربیت کیا کرنا چاہ رہا، اور اس دعا میں میرا اللہ ہمیں کیا مزاج دینا چاہ رہا، اور اس دعا میں میرا مولا ہمیں ہمارے جذبوں کو بدلنا چاہ رہا، ہماری نیتوں کو بدلنا چاہ رہا، ہمارے انداز کو بدلنا چاہ رہا. اس دعا میں میرا رب اپنی ذات کے خول سے نکل، اپنی ذات کے حلقے سے نکل، اپنی طبیعتوں کے خول سے نکل. بیوی کی بیماری، گھر کا پیسہ، گھر کا آٹا، میری فصل، میری دکان، میرا بچہ، میری زندگی، میری تربیت اور میری گاڑی اور میرا گھر، اس سے نکل. تو ابھی رہ گزر میں ہے، کہہ دے مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، 1200 شام سے گزر. ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہے. ہم نے تو دعاؤں میں مانگنا ہے، فرشتوں کو آمین کہلوانے پہ مجبور کرنا ہے. ہاں، جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، کہتا ہے آمین، اللہ پہلے اسے دے. ہم نے تو فرشتوں کو دعاؤں کے لیے متوجہ کرنا ہے، مجبور کرنا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا ہماری دعاؤں میں وسعت ہوگی، ہماری سوچوں میں وسعت ہوگی، ہمارے مزاجوں میں وسعت ہوگی. قلب وسیع ہوگا، برتن وسیع ہوگا، بھانڈا وسیع ہوگا، محدود نہیں. ہم وہ تالاب نہیں ہیں جس میں چھوٹا سا کنکر پھینکا تو پورے تالاب کے اندر لہریں ایسے بننا شروع ہوئیں. چھوٹی سی ایسی ہمارے مسلک، ہمارے مزاج، ہمارے حلقے، ہماری قوم کے مزاج کے خلاف ایک چھوٹا سا کسی نے کنکر پھینکا تو پورے تالاب میں ایسے لہریں ہلچل مچ گئی. نہیں، ہم وہ چھوٹے نالے نہیں ہیں جو پانی تو تھوڑا گرتا ہے پر شور زیادہ کرتا ہے. سمندر ہیں، گہرائی لا منتہا اور خاموشی ایسی کہ کمال ہی کمال ہے. یہ مومنانہ مزاج ہے، یہ محمدی مزاج ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محمدی مزاج ہے. اپنی سوچ کے حلقے سے نکلنا، اپنی ذات کے حلقے سے نکلنا، اپنی ضروریات کے حلقے سے نکلنا، یہ مزاج ہے. کیوں فرمایا جو یہ دعا 25 یا 27 بار پڑھے گا، اللہم اغفر
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात। 25 या 27 दफा पढ़ेगा। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाया उस शख्स को मुस्तजाबुद दावत बना देंगे। और मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? किसी भी मकसद के लिए हाथ उठाए। अरे मुस्तजाबुद दावत के लिए तो हाथ उठाना भी लाजिम नहीं, और मुंह पे फेरने से पहले रब करीम ने फैसले कर दिए। मुस्तजाबुद दावत अल्लाह ने बना दी। इस दुआ के पढ़ने से वजह यह है कि इस दुआ में ये अपनी जात से हटा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिवालिदैया, मौला मेरी मग़फ़िरत, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत। मामला तो यहां तक खत्म हो जाता, मेरा घर पूरा हो गया, अम्मा भी बख्शी गई, अब्बा भी बख्शा गया, मैं भी बख्शा गया, बस खत्म। आगे क्या चाहिए? अम्मा अब्बा का हक है ना, बख्शा गया, मैं भी बख्शा गया, बात तो खत्म हो गई ना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। इसकी सोच वसी हुई। मौला सारे आलम के जितने मोमिन हैं, मोमिनात हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, और मुस्लिम हैं, मुस्लिमात हैं, यानी मर्द औरतें जितनी मुस्लिम हैं और मोमिन हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। और आगे है अहया और जिंदा और मुर्दा, जो मौजूद हैं और जो फौत हो गए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाओ। जब सोचों के धारे से निकला और इसका जज्बा बड़ा हुआ, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपनी मदद को भी बड़ा कर दिया। एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा गया कि हजरत दुआ फरमाया छोटी दुआ करूं या बड़ी? फरमाया बड़ी दुआ करें। तो फरमाया कि अच्छा, बड़ी दुआ करने के लिए हाथ उठाए और मांगना शुरू किया उम्मत के लिए। अल्लाह सारी उम्मत को खैर दे दे, अल्लाह बरकत दे दे, अल्लाह इज्जत दे दे, अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह ईमान दे दे, अल्लाह खैर दे दे, अल्लाह बीमारों को। इसके लिए एक ही नहीं मांगा। अब ये चुप करके आमीन कह रहा, अभी मेरा नाम आएगा, अभी कहेंगे या अल्लाह इसका मसला भी हल कर दे। कहे जा रहा, कितनी देर दुआ मांगी, आखिर में फरमा दिया या अल्लाह ये तेरा बंदा है, इसका मसला भी हल कर दे, आमीन बिरहमतिक या अरहम। ये कह दिया आखिर। अब ये बंदा बड़ा परेशान, इसको क्या खबर कि उन्होंने इसको दिलवाया क्या है। ये चुप करके उठ के चला गया, कहने लगा बड़ा देखा बुजुर्ग है ये। हाँ, बाज लोगों के अंदर सच्चा इश्क होता है और बाज लोग सिर्फ तोलने के लिए आते हैं, तोलते रहते हैं। और बाज लोग बाज लोग सारी जिंदगी तोलते रहते हैं। कभी उनके तराजू में मुर्शिद पूरा निकला तो जिंदाबाद, अधूरा निकला तो मुर्दाबाद। सारी उम्र मुर्शिद को तोलते रहते हैं और वो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। और बाज ऐसे होते हैं जो सच्चे यकीन और सच्ची अकीदत के साथ चल पड़ते हैं। कहने लगा, मुर्शिद का हाथ पकड़ने से पहले कान और आंखें खुली रख। मैं जब हाथ में हाथ दे दे फिर आंखें ही बंद कर दे, फिर कान भी बंद कर दे। काम की बात है बड़ी। मुर्शिद के हाथ में हाथ देने से पहले कान और आंखें खुली रख, हर चीज को परख, हर चीज को सुन। पर जिस वक्त बैत हो जा और हाथ में हाथ दे दे, फिर कान भी बंद कर ले, आंखें भी बंद कर ले। जो जाहिर में मेरी आंखें देख रही हैं, धोखा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं। जाहिर में मेरे कान सुन रहे हैं, उसने कहा ऐसा मैंने देखा, ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। अब कान भी बंद है और आंखें भी बंद है। जिसके कान और आंखें बंद बैत होने के बाद होते हैं और वह इस जज्बे के साथ चलता है, रब करीम गैब के खजानों से उसकी तरबियत भी करता है, अल्लाह गैब के खजानों से उसकी किफायत भी करता है, अल्लाह गैब के खजानों से उसकी किफालत भी करता है, अल्लाह गैब के खजानों से उसकी मदद भी करता है। कान और आंखें बंद करके चल, फिर उससे पहले पेशाब खुली रख। क्या बात कर रहा था? दुआ के बाद चला गया। बाबा जी ने वहां दुआ कराई। अल्लाह ने कुछ अर्से के बाद काम बना दिया और काम ऐसा नामुमकिन था जो बजाय जिसके लिए कोई मुमकिनात में से था ही नहीं। खुशी खुशी आया,
کوئی مٹھائی وغیرہ کوئی چیز لے کے، حضرت آپ نے دعا فرمائی تھی، حضرت نے مٹھائی رکھ دی، میں تجھے کیسے ہماری دعا پہ یقین آ گیا؟ اس دن تو بے یقینی سے اٹھ کے چلا گیا تھا، نادم ہوا، عرض کرنے لگا شیخ کوئی سمجھا دے، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ فرمایا میں نے اصل میں دینے والے کو پہلے راضی کیا۔ وہ راضی کس پہ ہوتا ہے؟ سارے عالم کے لیے، ساری امت کے درد، ساری امت کے غم، ساری امت کی دنیا اور ساری انسانیت کی آخرت، میں نے اس کے لیے مانگا مانگا مانگا، جب رب خوش ہو گیا نا، میں نے کہا اللہ اس کو دے دے، اللہ نے کہا پہلے اس کو دو، چلو۔ دیوانہ تجھے پتہ نہیں تھا یہ بڑی دعا ہے، میں تیرے لیے ہی مانگتا جاتا، تو کہتا بڑی دعا مانگی ہے۔ ایک یہ ہے میں نے تیرے لیے آخر میں چھوٹا سا بس ایسے کر دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا سودے پہ جا رہے ہیں نا، تو میں نے بھی کچھ سودا تھوڑا سا لینا ہے، اس کے ساتھ میں نے کوئی رعایت کروانی ہے، آپ نے تو پورے سودا پورے ریٹ پہ لینا ہے، یہ رعایت کی بات نہ کیجیے گا، آپ پورا سودا جب اس سے لے لینا، آخر میں میرا سودا کر کے کہنا کہ اسے تھوڑی سی رعایت کر دیجیے، کیونکہ اس کا تو گھر پورا ہو گیا ہوگا نا، وہ خوش ہو گیا، وہ خوشی خوشی رعایت کر دے گا۔ میرا اللہ ساری انسانیت کی خیر چاہتا ہے، ساری انسانیت کی سلامتی چاہتا ہے، اور ساری انسانیت کے لیے برکت کے دروازے کھول رہا اور چاہتا ہے، اور میرا رب نہیں چاہتا انسانیت کو دکھ ہو، تکلیف ہو، غم ہو، نہیں چاہتا۔ میرا اللہ کہاں چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ اپنی ذات کے حلقے سے نکلیں، دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ جو درود پاک ہے جس میں رزق وسیع ہو جاتا ہے، برکت وسیع ہو جاتی ہے، تو قدرت رزق کے خزانوں میں سے خاص خزانے اس کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود کے اندر بھی یہی چیز ہے، عبدک و رسولک، چلو درود پاک پورا ہو گیا، نہیں وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، مولا اپنی رحمتوں کو وسیع کر، کن کے لیے؟ مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات۔ عالم کی خیر، جس پہلے ایک دعا ہوتی تھی سب کا خیر، سب کا بھلا، فقیر یہ دعا دیتا تھا سب کی خیر، سب کا بھلا۔ میں تو یہ بہت عرصے سے فقیروں سے یہ دعائیں سننے کو ترس گیا ہوں۔ پہلے جو فقیر دروازے پہ منگتا آتا تھا اس کی صدائیں اور ہوتی تھیں، اس میں ایمان ہوتا تھا، اس میں ایمان ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں پڑوس میں ایک فقیر آتا تھا، وہ مخصوص دن تھا آتا تھا، مخصوص دن تھا، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بس اپنے مخصوص انداز سے اس کی میں جا کے پھر صدا کو کھوں۔ ایک دم اما نے بھیجا جا کے دودھ لے آ، ہاتھ میں میری دودھ کی بالٹی ڈول تھا ڈھکن والا، میں کھڑا تھا، اور دودھ والے کے پاس دودھ جلدی بک جاتا تھا، ہمیشہ وہ جھکتا دودھ دیتا تھا، ہمیشہ۔ عجیب انسان تھا، اس کی تول کم کیا بہت زیادہ ہوتی تھی، دودھ جلدی بک جاتا تھا۔ اچھا وہ فقیر آیا، میں اس کی صدا سننے لگا، اور اس کی صدا مخصوص ہوتی تھی، غریب بندوں کے گھر مخصوص ہوتے تھے ان کے، ارے تو حاضن مائی، حاجانی کو نہ کہتے تو حاضن مائی، ارے تو تیرے بال بچوں کو اللہ ہی دے گا، ارے دمادم مست کلندر، ارے تو جھولے کے اندر۔ یہ اس نے ایک صدا بنائی ہوئی تھی، میں سنتا رہتا تھا، ارے تو بیٹھی بیٹھی راج کرے گی، چاہے بیچاری کو رگڑے لگ رہے ہوں۔ یہ بس وہ یہ کہتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، اپنے لیے مانگتا نہیں تھا کہ خیرات دو، 1 روپے کی، آٹے کی، کسی روٹی کی، نہ، وہ اس کی تعریف کیے جا رہا، کیے جا رہا، کیے جا رہا، کیے جا رہا، اور گھر والے خوش ہو کے نا اس تعریف پہ پھر اس کو دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا مجھے دو، وہ تعریف کیے جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف کیے جا رہا،
الرحمن الرحیم تعریف کیے جا رہا، مالک یوم الدین تعریف کیے جا رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تھوڑا سا کہتا ہے کہ مولا اتنی تعریف ہے تیری، پھر دروازے کس کے ہوئے؟ کرم فرما. ساری ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، یہ ساری تعریف ہے. اذان ساری تعریف ہے، تکبیر ساری تعریف ہے، ثنا ساری تعریف ہے، فاتحہ ساری تعریف ہے، بس تعریف ہے. اللہ پاک جل شانہ سے لینے کے راز و رموز سیکھیں. جب اپنی ذات کے حلقے سے نکلیں گے مدد بڑی آئے گی، رحمت بڑی آئے گی، وسعت بڑی آئے گی، عطاؤں کے دروازے بڑے کھلیں گے. اور جب اپنی ذات کے حلقے میں رہیں گے کہ بس مجھے دے دے اور میرا گھر پورا کر دے، اور پھر اللہ دے گا بھی اتنا. اپنی ذات کے حلقے سے نکلیں. رمضان کی ان دعاؤں میں، رمضان کی ان مناجات میں، رمضان کی ان عبادات میں، رمضان کی اس روزے میں اپنی ذات کے حلقے سے نکل کے عالم کے لیے مانگیں، انسانیت کے لیے مانگیں. ان لوگوں کے لیے جو معذوری، مجبوری یا کمزوری، ایمان کی کمزوری یا جسم کی کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، ان لوگوں کے لیے جو سجدوں سے محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے جو رب کو خود ماننے سے محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نبوت کے یقین سے پہ محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے مانگیں. غریب کے لیے مانگیں، فقیر کے لیے مانگیں، مفلس کے لیے مانگیں، تنگ دست کے لیے مانگیں اللہ پاک سے. صرف اپنی ذات کو لے کے نہیں، عالم کو لے کے چلیں. انسانیت کے لیے مانگیں، انسانیت کے لیے. جو انسانیت کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کی دنیا میں خیروں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، عزتوں کے دروازے، عافیتوں کے دروازے، عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اس کو سب دینے والوں سے زیادہ دیتا ہے، اور اس کو سب مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے، اور اس کو سب پانے والوں کو سے وہ زیادہ پاتا ہے. وہ سب پانے والوں سے زیادہ پاتا ہے جو اپنے حلقے سے نکل کے، اپنی طبیعت سے نکل کے عالم کے لیے مانگنے کا مزاج رکھتا ہے. کیوں فرمایا سلام اور طعام سے محبت بڑھتی ہے؟ کیوں فرمایا حج کس چیز کا نام ہے؟ پوچھا حج کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا سلام اور طعام کا نام حج ہے. او بتاؤ کیا اس سلام اور طعام میں انسان اپنی ذات سے نکل گیا ہے، دوسروں کے پھیلیے کھلا بھی رہا ہے، ان پہ سلام کہیں بھیج رہا ہے، دعائیں بھی دے رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے. سلام سے مراد سلام کہیں بھیج رہا ہے نا، اور طعام سے مراد کھانا کھلا رہا ہے. اور وہ محبت بڑھتی ہے. اور حج اس کے لیے ہے. اور سلام اور طعام کرنے والے وہ فرد ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اعزاز عطا فرمائیں گے. کیوں؟ ان میں دو خوبیاں ہیں، ایک سلام کی خوبی ہے، ایک طعام کی خوبی ہے، کھانے کی خوبی ہے، کھانا کھلانے کی خوبی ہے. یہ سلام اور طعام والا اپنی ذات سے نکلتا ہے، اپنی ذات سے نکل کے انسانیت کے لیے آتا ہے. جب انسانیت کے لیے آتا ہے اللہ کی مدد اور اللہ کے ساتھ کا تعلق اور غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں آپ کو آج کے اس نشست میں، شب جمعہ کی اس نشست میں آپ کو بہترین دعا بتا رہا ہوں. یہ بہترین خود دعا ہے. دعا کا یہ مانگنا خود بہترین دعا ہے، اور دعا کا اس انداز سے مانگنا خود بہترین دعا ہے، اور دعا کا اس انداز سے چاہنا خود بہترین ایک عمل ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں. سال ہر سال دعائیں مانگتے رہیں، سال ہر سال دعائیں مانگتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، غریب میاں بیوی تھے. تو موسیٰ ہماری فریاد اللہ کے پاس پہنچا دے. کیا پہنچائیں؟ غربت اور فقر سے تھک گئے ہیں، اللہ سے کہیں ہمارا کوئی جو رزق ہے نا، جو ساری زندگی دینا ہے، اکٹھا ایک دم دے دے، چلو جی بھر کے تو کھا لیں، پھر دیکھی جائے گی. موسیٰ نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ ایسے ایسے بندے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان کا ساری زندگی کا یہ رزق ہے، یہ لے کے انہیں دے دو، چلو جاؤ.
اب ان کے پاس رزق آ گیا، بہت سارا ڈھیر لگ گیا، جو ساری زندگی انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا تھا۔ جب کھا لیا نا، کھانے کے بعد کہنے لگے یہ کیا کریں گے، اللہ کے بندوں کو بلائیں، ان کو بھی کھلائیں اور ان کا بھلا بھی کریں۔ لوگوں کو بلایا، غریب، فقیر، مستحق، ضرورت مند، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو دیا، اور کریم نے بڑھا دیا، پھر اور دیا، پھر بڑھا دیا، پھر اور دیا، پھر بڑھا دیا۔ کئی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ، انہوں نے پوچھا، وہ ایک بوڑھا بوڑھی تھے، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا، انہوں نے پوچھا انہیں کہ یہ سامنے جو ہے بڑا بنگلہ کوٹھی انہی کی تو ہے، وہ کیسے؟ ان سے ملے، بڑے ممنون ہوئے کہ ہمارے ہاں موسیٰ تشریف لائے۔ یہ کیا؟ انہوں نے جی وہ سارا رزق جو آپ نے اللہ سے ہمیں دلوایا تھا نا، وہ سارا کا سارا رزق ہم نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا، اللہ نے تو دے دیا، پھر ہم نے خود بھی کھایا، ہم نے کہا بچ جائے گا تو اوروں کو کھلاؤ، بس مخلوق کے لیے ہم کھلاتے گئے، رب ہمیں کھلاتا گیا، جتنا لوگوں کو دیتے گئے اتنا اللہ ہمیں دیتا گیا، اور بڑھتے بڑھتے کام یہاں تک پہنچ گیا۔ جس دن فرعون غرق ہوا تھا اس کے دسترخوان پہ ایک آدمی نہیں تھا، اس کا وزیر تجارت اور وزیر مال بنا تھا حامان۔ اس نے سارا حساب و کتاب کیا، اس نے فرعون کو کہا کہ تیرے دسترخوان پہ ہزاروں بندے اور سینکڑوں جو ہیں وہ گائیں بھینسیں اور جو ہیں گائیں وغیرہ بکریاں یہ بیل ذبح ہوتے ہیں سینکڑوں، اور تیرا تو بجٹ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، یہ سارا تیرا بجٹ ہے، ایک سال میں اتنا، ایک مہینے میں اتنا، ایک عرصے میں اتنا، یہ سارا بجٹ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کم کرنا شروع کر دیا، اور کم کرتے 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 جس دن فرعون غرق ہوا، حیران ہوں گے، مخلوق کی خدمت اللہ جل شانہ کے سامنے اتنی تھی، نبوت کا نہیں خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، عذاب پھر بھی رکا رہا ہے، بات عذاب پھر بھی رکا رہا، انتقام پھر بھی رکا رہا، ان بطش ربک لشدید، یہ نظام رکا رہا۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، مہلت ہے۔ جس دن اس کا دسترخوان خالی ہوا اور جس دن اس کو اللہ نے اس کو ڈبویا اور مصر میں عبرت بنا کے ابھی تک اس کی میت کو رکھا، اس دن سے اس کو عذاب آیا، اور اسی دن عذاب آیا جب اس کا دسترخوان خالی تھا۔ اللہ پاک جل شانہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، اپنے بندے بہت پسند ہیں، وہ جس حال میں ہو، وہ گنہگار سے گنہگار ہے، وہ بدکار سے بدکار ہے، وہ کمزور سے کمزور ہے، میرے مولا کو پسند ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو پسند کرے گا، دعاؤں میں، اپنی کیفیتوں میں، جو اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے مانگے گا، دے گا تو اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ شان کریمی تو میری ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ، ایک نیکی کم ہوگی، ساری دنیا میں پھرے گا، کوئی نہ ماں نہ باپ نہ بیٹی نہ باپ نہ بھائی نہ دوست، کوئی بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہووے رضامند، ہوشیار کہ ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ کوئی کام نہیں، اور ایک نیکی کم ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے لیا۔ ایک بندے کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی، وہ اس کو دے دے گا، خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا کہ مولا پورا ہو گیا۔ ایک ووٹ سے جیت ہار ہو جاتی ہے تو ایک نیکی سے بھی ہوتا ہے نظام۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے فرمائیں گے آج کے وقت میں کس نے دیا، اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس، اس کو بلا کے لائے گا۔ اللہ جل شانہ دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، اللہ پاک اس سے فرمائیں گے تو نے نیکی دی تھی، یا اللہ میں نے دی تھی، تو اللہ پاک فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، یہ کریمی کی شان تو میری ہے، جاؤ میں نے تم دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، خود اپنی ذات سے ہٹ کے امت کے لیے مانگنا، اپنی ذات سے ہٹ کے انسانیت کے لیے مانگنا، اپنی ذات سے ہٹ کے ان لوگوں کے لیے مانگنا جنہوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مانگنا جو مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے مانگنا جنہیں مانگتے ہیں مل نہیں رہا، اور ان لوگوں کے لیے مانگنا جنہوں نے کہہ دیا کہ خدا ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے کہہ دیا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ہی نہیں، اور قرآن ہے ہی نہیں،
उन सब के लिए मांगना अपनी जात से निकल के। बहुत बड़ी दुआ है, ये बहुत बड़ा वजीफा है, ये बहुत बड़ी तस्बीह है। रमजान रमजान खैरखाही का महीना, रमजान पहला अशरा रहमत का, दूसरा मगफरत का, और तीसरा जहन्नम से निजाती और निजात और खुलासी का। ये रहमत है। रहमत किसे कहते हैं? बारिश किसी एक पे बरसती है, बारिश सब पे बरसती है, रहमत सब पे बरसती है। ये रहमत का महीना है। हमारी दुआओं में रहमत, हमारे बोलों में रहमत, हमारे सजदों में रहमत, हमारी इबादत में रहमत, हमारी तस्बीह पे रहमत, हमारे मांगने पे रहमत, हमारे पल पल पे रहमत। ये रहमत का महीना है। इस रहमत के महीने में अपने मिजाज में रहमत ले आए, करीमी ले आए, शफकत ले आए, अपनी दुआओं में करीमी ले आए, अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह के साथ ताल्लुक ऐसा बनाए कि अल्लाह खुश हो जाए। और मेरा अल्लाह कहे कि मेरा बंदा कैसे मांग रहा, अपनी जात को भूल के मांग रहा। आखिरी बात गौर से सुनना, मां किसे कहते हैं? जो अपनी जात को भूल के बच्चे को याद करे उसे मां कहते हैं। गीली जगह पे बच्चे ने पेशाब किया, खुद सोई हुई है, उसको खुश्क जगह पे सुलाया। खुद भूखी सोई हुई है, उसे भूखा न रहने दिया। खुद रोए अपना गम दुख, उसे उसके रोने पे तड़प जाए। मां किसे कहते हैं? इसे तो मां कहते हैं। आका से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मां, फिर पूछा मां, फिर पूछा मां, चौथी दफा फरमाया बाप। मां किसे कहते हैं? इसी दर्द पे तो मां बनती है, इसी गम में तो मां बनती है, इसी सोच पे तो मां बनती है, इसी सोच पे तो मां बनती है, इसी कुढ़न पे तो मां बनती है। हाँ, इसी दर्द पे मां बनती है। और अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी मिसाल बाप पे नहीं दी, मां पे दी कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं। अल्लाह कह जाता मैं 70 बापों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। सोचें कितनी अजीब बात है। इसी दर्द और सोच पे तो मां बनती है। अपनी जात से हट के बच्चे के लिए सोचने वाली का नाम मां है। और जो एक बच्चा नहीं, उम्मत के बच्चों के लिए सोचने वाला हो, उम्मत के बच्चों के लिए गमखार हो, उम्मत के बच्चों के लिए, उनका क्या बनेगा?